اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی توفیق دے اور اس کی فیوز و برکات سے ہم گناہ گاروں پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 24 تاریخ ہے مارچ کی اور 2024 ہے، اور آج ہمارا جو پروگرام ہے اسلام کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اس میں ہم کچھ باتیں ایسی کریں گے جو ہماری عام عوام کو تقریباً پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم میں سب سے بڑی چیز جو میں کہتا ہوتا ہوں، بالخصوص یہ کسی مسلک سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو اہل سنت ہے نا، ہمارے گھروں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا جو ہے نا وہ آباء و اجداد کا ایک سرمایہ ہے، ایک پراپرٹی چلی آ رہے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اہل تشیعوں کے گھر میں چلے جائیں تو وہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے، ان کے بچوں کو پتہ ہے کہ اماموں کے نام کیا ہیں اور 10 محرم کو کیا ہوا تھا، 5 محرم کو کیا ہوا تھا۔ اہل حدیث کے گھروں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی تبلیغ چلتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں ہم نے بس وہ جو بڑوں نے سکھا دیا، نماز روزہ یا علماء کرام نے سکھا دیا، اس پہ چلتے رہتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں ان چیزوں پہ بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ دین کی بہت ساری باتوں سے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو آپ کی حکمت ہے، ہدایات ہیں، ان کو آگے بڑھایا، پھر اسی طرح چلتے چلتے ائمہ کرام نے، اور پھر ہمارے پاس علماء کرام اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا سمندر ہے کہ ہم اگر پیاسے ہوں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی دین کی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو صحت و زندگی اور استقامت دے، اور ان کو اپنے جو ان کے جو دین کے مطابق جتنی بھی جو باتیں ہیں اس پہ ان کو قائم و دائم رکھے، تاکہ یہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو مستفید کرتے رہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں قاری شوکت حسین رضوی صاحب، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ قاضی جو ہمارے قاری شوکت حسین رضوی صاحب ہیں، یہ عرصہ 30 سال سے شعبہ امامت سے وابستہ ہیں، اور ایک ہی مسجد جو ہے، یہ مسجد ہے یہاں راولپنڈی کینٹ کے علاقے میں، رینج روڈ پہ افشوں کالونی ہے، وہاں پہ مسجد ہے بھائی عائشہ صدیقہ، وہاں پہ تقریباً یہ 27 سال سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وہاں پہ مدرسے میں یہ پڑھاتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بھی جو ہے وہ ترا امتیاز ہے عام جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں ان میں، کیونکہ ائمہ مساجد ہمارے جو ہے اکثر و بیشتر وہ صرف مسجدوں کی امامت یا مدرسے میں پڑھانے کی حد تک جو ہے وہ ہماری جو دین کی خدمت ہے اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی مختلف اسکولوں میں بھی ان کو 27-28 سال ہو گئے ہیں کہ اسلامیات اور یہ عربی پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ڈگریز ہیں جو انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ بھی عربی اور اسلامیات میں کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً عرصہ 10 سال سے فیوچر فاؤنڈیشن اسکول سسٹم جو رینج روڈ پہ ہے، اور ان کے جو وہ جو برانچ ہے غالباً جناح کیمپس اس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو روح رواں ہے رحم خان صاحب، وہ خود بھی کبھی ہم آپ سے ملاقات کروائیں گے، وہ بھی خود ایک بہت بڑا اپنے اندر ایک جو ہے نا وہ شہر ہے۔ تو ان کے ساتھ ان کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں درس و تدریس جو اسکولوں میں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اور عربی کے حوالے سے جو لیکچر ہے یہ وہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے باتیں کریں گے، اور سب سے پہلی جو بات ہے ہماری وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس میں ایک آخری عشرہ میں اعتکاف کا جو ہے حکم ہے، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعتکاف کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے عزیز و اقارب جو ہے وہ اعتکاف کی جو لذتیں ہیں اس سے وہ بہراور ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اعتکاف ہمارے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک دیکھی دکھائی، کیونکہ سنی کا وہ جیسے وہ ہمیں عرف عام میں لوگ کہتے ہیں یہ سننا والی ہے، تو وہ سنی جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو پتہ نہیں کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اس میں فرائض کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس میں کون سی عبادات کرنی چاہیے۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے آج اتنا لمبا جو ٹائم ہے نکالا، جو سفر کی صعوبتیں برداشت کی اور ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی، اور شاید آپ کو اس میں برا بھی لگا ہو کہ واقعی سنت کے جو اہل سنت ہم لوگ ہیں نا، ہمارے گھروں میں وہ تبلیغ کا سلسلہ نہیں ہے، بس بچے کو مسجد میں بھیج دو پڑھنے کے لیے، پڑھ کے آ جائے گا، بس وہی سلسلے ہیں۔
تو آپ جیسے جو حضرات ہیں ان سے ہمیں کچھ تھوڑی سی معلومات ملتی ہیں جو ہم ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ہماری کوشش ہے، سب کا اللہ تعالیٰ وہ مسبب الاسباب ہے. اچھا، یہ جو رمضان المبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف کے حوالے سے یہ جو کچھ مذاہب ہیں اور ربانیت کا جو ذکر بھی ملتا ہے، میں صبح بھی پڑھ رہا تھا کہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، مسلمان دنیا سے کٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اسلامی عبادات میں دنیا داری کا جو ترک کر دینا ہے، وہاں پہ کوئی چیز مطلب ایسی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 دن ترک کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے تھوڑی سی بات کریں گے. تو ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو ترک کرنا ہے اس میں ہمیں کیا مطلب، ہمارے مذہب جو ہے وہ کیا میسج دیتا ہے ہمارے انسانوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. محترم شکیل اوان صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوعات کے لیے یہاں پہ مدعو کیا، اور جو عوام دیکھ رہی ہے آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم ان کو جواب دیں گے، کیونکہ آپ کا پروگرام میں خود بھی بڑے شوق اور محبت سے دیکھتا ہوں، اور جس طرح آپ اپنے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو بہت زیادہ آگاہی دے رہے ہیں. آپ کے پروگرام جو آپ یہاں پہ اسٹوڈیو میں کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، ملت اسلامیہ کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اور جس طرح پاکستان میں مسائل کا ایک بہت سلسلہ ہے، ہر مسئلے کے اوپر آپ مختلف پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں. تو میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے. جہاں تک اسلام ربانیت کا اور تنہائی کا درس دیتا ہے، تو اس میں اسلام کا واضح موقف ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ جو ربانیت ہے، دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو جانا، اسلام سے پہلے اقوام میں یہ چیز موجود تھی. صحیح. کہ وہ لوگ کئی ماہ کئی مہینے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں دور نکل جاتے اور وہاں پہ مسلح بچھا کر اور جنگلوں میں صحراؤں میں عبادات کرتے رہتے تھے. لیکن اسلام نے جو اتنا سچا اور سچا دین ہے، جو افاقیت والا دین ہے، اس نے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا ہے. دیکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور آپ نے واضح طور پہ لوگوں کو بتایا کہ اسلام دنیا سے کٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے وہ آپ نے فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما. یعنی دین اور دنیا دونوں کو اس میں برابر لازم المظلوم کرا دیا ہے. کیونکہ جب تک آپ دین کے ساتھ جڑے ہیں اور دنیا کے معاملات نہیں ہیں، تو دین اور دنیا کی جو گاڑی ہے، دونوں گاڑی کے دو پہیے، اس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو اسلام نے ربانیت کو بالکل ترک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز روزہ اس کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ، جہاں تک اعتکاف کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ ایک ایسی عبادت ہے، وہ ربانیت سے اور تنہائی سے کٹ کر ایک خاص عمل ہے جو اس خاص مہینے کے لیے ہی صرف مختص کیا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، ایسا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آگے چل رہے ہیں، ہم لوگ دین سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ جو ابھی جتنے بھی سائنس کی جتنے بھی تجربات ہو رہے ہیں، شاید قیامت تک کہ جو چیزیں قرآن پاک میں اور ہمارے نبی نے بتائی ہیں وہ ان کے ثبوت ملتے جا رہے ہیں. بڑی تحقیق ہو رہی ہے، ہر چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں یہ چیز ہے، موجود ہے. تو یہ جو موبائل ہے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی ہے. اس میں کچھ اب آپ کو دیکھا ہے، میرا بیٹا پچھلے سال اعتکاف بیٹھا تو وہ موبائل اپنے پاس تھا اس کے نا، تو میں نے اسے منع کیا، میں نے کہا یار موبائل نہ اپنے پاس رکھو. اس نے کہا پاپا میں کوئی ایمرجنسی ہو تو میں آپ سے رابطہ کر سکوں. تو یہ جو وہاں پہ موبائل لے کے جانا یا موبائل پہ گھر والوں سے بات کرنا، اس کا اعتکاف میں کیا خلل ہے یا کوئی مطلب ایسی کوئی نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا
کہ اعتکاف دراصل لوگوں سے کٹ کے تنہائی اختیار کرنے کا نام ہے۔ اسلام نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعتکاف کے حوالے سے احکامات ہیں اور شریعت اسلام جو بتاتی ہے، اس میں یکسوئی، تنہائی، لوگوں سے کٹ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں بندہ 10 دن کے لیے مشغول رہتا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ علماء، محدثین، محققین فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کٹ کے رہنا ہی اعتکاف کی اصل روح ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ، آپ دیکھیں، موبائل استعمال کریں گے تو لا محالہ آپ ایک کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اور اگر آپ کسی کو کال نہیں کرتے تو کوئی آپ کو کال کر دے گا۔ اصل میں اعتکاف جو ہے یہ خاص عبادت ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس اپنا بستر، اپنا بچھونا اللہ کے گھر میں بچھا لینا اور کہنا یا اللہ تیرا یہ مہمان بن کے تیرے گھر میں آ گیا ہے، اب میں نے یہاں سے سب کچھ لوٹ کے جانا ہے، دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ موبائل گھر چھوڑ کے جائے۔ جب موبائل ہوگا تو بہت سی خرافات پیدا ہوں گی، بندے کی تنہائی اور یکسوئی تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ استعمال کریں۔ کوئی بات ہے تو اگر اس میں کوئی آپ اس میں مطلب قرآن آیات یا کوئی ورد وغیرہ آپ نے ریکارڈ کیے ہوئے تو وہ یا کوئی کتاب انسٹال کی ہوئی ہے، کیونکہ اب بہت سی بکس مہنگی ہیں۔ میں ابھی ایک کتاب ہے وہ تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، تو بہت اچھا، پہلے بہت مہنگی تھی، میں نے لی تو ایک دوست لے کے واپس نہیں کی، تو میں نے دوبارہ اس کو نا موبائل پہ انسٹال کیا اس کو نا، تو وہ مجھے مفت میں ایک قسم کی پڑ گئی، تو میں کبھی کوئی ریفرنس دینا ہو تو میں نکال لیتا ہوں۔ اگر ایسی کوئی چیزیں مطلب اس میں ہوں، موبائل کا دیگر استعمال نہ کیا جائے جی تو وہ کیسا؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیونکہ موبائل میں بہت سی احادیث اور بہت سے مواعظ بھی ہے اسلامی بھی، لہٰذا اس حوالے سے اگر کوئی بندہ اپنی سم نکال لیتا ہے اور موبائل کے اندر جو باقی جو اس کی تفاسیر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، بہت سے مطالعے کی چیزیں ہیں، تو وہ تفاسیر وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کی جب کال آئے گی، کسی سے آپ بات کریں گے تو وہ یکسوئی ختم ہو جائے گی۔ ادروائز کوئی ایسا مائنڈ لے کے جاتا ہے کہ میں اپنے موبائل سے تفاسیر نکال کے مطالعہ کروں گا، پڑھوں گا، تاریخ اسلام کا مطالعہ کروں گا، اس میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ مطلب جگہوں پہ میں نے دیکھا کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے، مسالک کا بھی فرق ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو مسالک ہیں ان کی جو پیش رو ہے ان کے علیحدہ علیحدہ سی مطلب وہ ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہے، تو اعتکاف کا دورانیہ مسٹ ہے 10 دن، یا اس میں کئی لوگ کہتے ہیں یہ آخری 3 دن کا کر لیا جی، 7 دن کا کر لیا جی، اس طرح؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اصل میں اعتکاف سنت ہے علی الکفایہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد ہر سال اعتکاف فرمایا، اور آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اس میں ایک ذیلی سوال نکلتا ہے، اور وہ میں آپ کو سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اعتکاف کی 3 سنتیں ہیں سر جی۔ ماشاءاللہ، اعتکاف 3 یعنی کہ کیٹیگری کا ہے، 3 قسم کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف کی پہلی جو صورتحال ہے اور جو پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ منت مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف جو ہوتا ہے وہ واجب اعتکاف ہوتا ہے، اور وہ جتنے دنوں کا وہ کہے گا اتنے دن کی منت مانگی ہے وہ کرے گا، اور اس کے ساتھ روزہ بھی شرط ہے۔ اب اس کے بعد ایک اعتکاف ہے سنت، اور وہ سنت اعتکاف رمضان کا ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور سنت علی الکفایہ ہے، اور یعنی کہ بستی میں سے اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو پوری بستی کس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا تو پوری جو بستی ہے وہ گناہ گار ٹھہرے گی۔ یہ جو اعتکاف ہے یہ مسجد میں بیٹھ کرنا ہے، اور اس میں روزہ بھی لازمی اور فرض ہے۔ اب اس کے لیے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور یہی سنت اعتکاف اور یہی اس کی مدت اعتکاف ہے۔ جس سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رلت ہونی تھی، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس میں تیسری جو قسم ہے وہ ہے نفلی اعتکاف کی۔ صحیح۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ نفلی اعتکاف کی صورتحال میں آ جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف للہ، آپ یہ نیت کر لیں، اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، آپ حالت اعتکاف میں رہیں گے، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح کوئی بندہ 3 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، 7 دن کا بیٹھتا ہے، تو وہ نفلی اعتکاف تو ہو سکتا ہے لیکن سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی لازمی ہے، اور نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا مطلب ایسے سوال آ گیا میرے ذہن میں کہ کیا مطلب جو نفلی اعتکاف ہے اس کے لیے جو ہے وہ رمضان کے علاوہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اعتکاف کی نیت سے جا رہا ہوں اور میں یہ اعتکاف کی برکت لینا چاہتا ہوں؟ جی بالکل، نفلی اعتکاف آپ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اور جس وقت بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اسی وقت آپ نیت کر لیں اعتکاف کی، اور جتنی دیر 1-2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 20 منٹ آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن اعتکاف کرنے کا بھی اعتکاف ملے گا۔ اچھا، اس میں عورتوں اور مردوں کے اعتکاف میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سن رہی ہیں آپ کو، بڑی محبت کے ساتھ آپ کے جتنے بھی پروگرام ہیں لوگ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی روح سے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں ان کے اعتکاف میں بہت سا فرق ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں، رمضان کی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور بڑے شوق سے پاکستان میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لوگوں میں بڑا بلبلہ، بڑا جوش ہوتا ہے، بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ تو مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ ہمیشہ مسجد میں ہوگا، مسجد کے علاوہ مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، اور عورت کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ آج کا ٹرینڈ چل گیا ہے، لوگ درگاہوں میں عورتیں جا کے اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، جیسے وہ ہوتے ہیں اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، یہ تارو قاضی صاحب کی جماعت بھی کرواتی ہے، وہاں پہ خواتین جاتی ہیں وہ۔ جی، لیکن یعنی کہ عورت کے جو اعتکاف ہے وہ اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پہ چادر لگا لے اور یکسوئی کے ساتھ اعتکاف کر لے، اور مرد جو ہے وہ مسجد میں کریں گے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف صرف جو ہے وہ تو جو حالت اعتکاف ہے اس میں مطلب کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، جس میں ویسے بھی تو اسلام تو لوٹ سیل ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ رحمتیں پڑی اٹھاؤ، کسی طریقے سے آؤ لے جاؤ، یہ جو مطلب ہے نا جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس سے کہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ جی نفلی اعتکاف کے لیے آپ مسجد میں چلیں گے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب تو نماز کا ملنا ہی ملنا ہے، مسجد میں جانے کا ثواب ملا، اور ساتھ میں ایک آپ وہ پیکج بھی اٹھا کے لے آئیں گے کہ یار میں نفلی بھی وہ جو اعتکاف کا ثواب ہے وہ بھی لے آیا ہوں۔ تو یہ جو اس میں عبادات کو خاص قسم کی مطلب کرنی چاہیے یا کیا، اس کے لیے عبادات کا کیا ذکر ہے؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اعتکاف میں جب بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، اس میں مسجد میں جب جو ہی آپ چلے گئے تو آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا سارا کچھ عبادت ہے، لیکن اس میں خاص طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے اور فقہا، محدثین، صحابہ کرام سے جو اقوال ہیں ان سے جو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی، صحابہ کرام بھی رمضان کے اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین رمضان میں آ جاتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جبرائیل سناتے، میرے اور آپ کے آقا سنتے، جب آقا قرآن سناتے جبرائیل سنتے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جس سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رلت تھی اس سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دور کیے، 2 دفعہ قرآن سنایا اور 2 دفعہ قرآن جبرائیل سے سنا۔
تو قرآن کریم چونکہ اتنی عظیم عبادت ہے، لیکن آپ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کا نام ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو رب بندے سے باتیں کرتا ہے۔ تو تلاوت کلام الہی پہ جتنا بھی زیادہ وہ فوکس کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ وہاں پہ مسجد میں ہیں تو آپ تہجد کی نماز نہ چھوڑیں، اس میں بے بہا برکات ہے۔ تہجد کی نماز کے اتنے ثمرات ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے رب دیکھ کر اسے مسکراتا ہے۔ اللہ کی انتہائی، اور رب کریم فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو یہ جو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد صبح اشراق کے نوافل پڑھیں، صبح چاشت کے نوافل پڑھیں، ابابین کے نوافل پڑھیں، دیگر نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نوافل پڑھنے سے اللہ کی قربتیں اور اللہ تعالیٰ کے معیت نصیب ہوتی ہے۔ تو تلاوت کلام الہی کے ساتھ نوافل پڑھیں اور اپنی قضا نمازیں نا وہ ساتھ ساتھ ادا کرتے رہیں۔ یہ بہت بڑا اعتکاف والوں کے لیے ایک پیکج ہے، بہت بڑی رمضان پیکج ہے یہ جی قاری شوکت صاحب، اور انہوں نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں، بڑی خوبصورت باتیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی اعتکاف کے حوالے سے انہوں نے بتائی جو یقیناً بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی ہے، میرے خود علم میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کریں اور عوام تک بات پہنچائیں۔ آپ امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور وہ لوگ تھوڑا سا میں اس میں چربا بھی دے دوں اعتکاف کے حوالے سے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے محلے میں ایک نوجوان آدمی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ گیا، تو وہ کسی کی اجازت لیے بغیر، والدین کی اجازت لیے بغیر مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھ گیا۔ اس کا باپ ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ، مطلب مسجد میں چادر لگی ہوئی ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس مسجد میں اعلان ہو گیا کہ جی وہ گم ہو گیا ہے۔ تو وہ وہاں پہ اعلان کروا کے باہر نکل آیا، تو وہ قاری صاحب جو امام مسجد تھے انہوں نے بتایا کہ یار تمہارا بیٹا تو جو ہے نا اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آیا جناب علی، اور اس نے اس کو پکڑا اور اس کا اعتکاف ختم کر دیا۔ اس کی وجہ جو سامنے آئی تھی، یہ چیز بڑی، میں قاری صاحب کی معذرت کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ ہمارے نوجوان جو کام سے بھاگ جاتے ہیں کہ چلو جی لوگ جائیے مسیطے جا کے بیٹھ جائیے، کام تو جان چھٹی، اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ باپ کا اکیلا بیٹا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کام ہاتھ بٹاتا تھا، اس کی دکان تھی سبزی کی، اور ایک دو اس نے گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ کام سے بھاگ کے نا، اس نے کہا کبھی وہ نماز پڑھنے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے دیکھا تھا اس کو، تو وہ اعتکاف کے چکر میں پڑ گیا، روزہ رکھتا نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان عبادتوں کا جو ہے وہ اجر لینا ہے، تو پھر آپ کی نیت اور آپ کے سارے معاملات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں قرآن و سنت کے مطابق، اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھاگ کے جائیں اور چھپ کے جو ہے وہ دنیا داری کے معاملات ترک کرنے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری خواہش ہے کہ میں قاری صاحب کو کہوں گا کہ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے نا، یہ ہمارا اس وقت رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس وقت جو ہے ہمارے غزہ میں اسلامی ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو بے دردی سے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ یقین کریں کہ جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں، رپورٹس دیکھتا ہوں، تو دل اچھلتا ہے۔ حکمرانوں کو دل میں گالیاں بھی دیتا ہوں کہ کاش کوئی آئے کہے کہ اٹھو جہاد ہو گیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ میں اس پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ جہاد کا اعلان کر دیں تو سڑکوں پہ اتنی لائن نوجوان لوگوں کی لگ جائے گی، بوڑھوں ضعیفوں کی لگ جائے گی، بچوں کی لگ جائے گی، جنہوں نے شاید کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے فرض کے لیے وہ نکل آئیں گے۔ تو میں ان سے التجا کرتا ہوں یہ تھوڑی سی دعا فرما دیں ان کے جو مصائب ہیں ان کے لیے۔ جی حضرت صاحب۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا کریم اللہ، ماہ رمضان ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے آتے ہیں، لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کا صدقہ، ماہ مبین کا صدقہ، کریم اللہ
غزہ کے اندر فلسطین میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، یا کریم اللہ اپنے کرم سے ان کے حال پہ رحم فرما۔ آمین۔ یا اللہ غزہ کے مسلمان ہمارے بہن بھائیوں کو فتح کامل عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین صہیونی اور یہودی طاقتوں سے یا رب العالمین نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا کریم اللہ مسجد اقصی جو تیرا گھر ہے، قبلہ اول ہے، جہاں پہ میرے اور آپ سب کے نبی نے 17 مہینے منہ کر کے بیت المقدس کی طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، یا اللہ اس قبلہ اول کو بھی بازیابی عطا فرما اور نیت مجبور مقصور فلسطینی عوام کی داد رسی فرما۔ یا اللہ تو نے کعبۃ اللہ کی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ابراہ کو ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا، انہیں نیست و نبود کر دیا، انہیں بھوسا بنا دیا۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے تو کن فیکون کا مالک ہے۔ یا اللہ ہم گناہ گاروں کی دعائیں سن کر ہمارے فلسطینی بھائیوں کو جو غزہ میں بھوکے پیاسے ہیں، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ان کی آسمانی مدد نازل فرما اور ان کو فتح کامل عطا فرما، اور ہمارے حکمرانوں کو، عرب کے شہزادوں کو، اسلام کے حکمرانوں کو، اسلامی ممالک کے بادشاہوں کو یہ توفیق دے دے، یہ ہمت دے دے کہ ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کی داد رسی کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یا اللہ ان کو تو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما دے، ان کو حوصلے عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے اور رہائش کا مولا تو بندوبست فرما دے، اور ہم سب کو ان کی خبر گیری، ان کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنا دے اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ناظرین بہت شکریہ، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، اپنے بچوں کا اور اپنے چینل کا۔ السلام علیکم۔